آج ویو 360 میں تشدد کے سائے میں ہونے والے انتخابات افغانستان کو ایک مضبوط حکومت دے سکیں گے۔ سعودی صحافی کی ترکی میں ممکنہ موت، امریکہ سعودی تعلقات کے لیے ایک بڑا چیلنج۔ اور حیدرآباد کی چوڑیوں کی کھنک خاموش کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ افغانستان میں 20 اکتوبر کو پارلیمانی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ طالبان اسے امریکی منصوبہ قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں، لیکن امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ افغان طالبان نے امریکی منظور زلمے خلیلزاد سے قطر میں جمعے کو ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ فریقین نے افغانستان میں غیر ملکی افواج کی موجودگی اور افغان تنازع کا پرامن حل تلاش کرنے پر بات چیت کی۔ اس سے پہلے جولائی میں جنوبی ایشیا کے لیے امریکی سفارتکار ایلس ویلز کی طالبان رہنماؤں سے ملاقات ہوئی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دونوں ملاقاتوں کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ کوششیں آگے بڑھانے کے لیے زلمے خلیلزاد نے 11 روزہ دورے میں افغانستان، پاکستان، قطر اور سعودی عرب کی قیادت سے ملاقات کی اور اس کے بعد افغانستان واپس جا کر صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ کو امن عمل میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ بھی کیا۔ افغانستان میں انتخابات سے پہلے پرتشدد واقعات میں اب تک کم از کم 9 امیدوار اور درجنوں عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ امان اظہر نے واشنگٹن میں تجزیہ کاروں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایسے ماحول میں انتخابی عمل افغانستان میں ایک مضبوط حکومت اور امن کے قیام کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ الیکشن پوسٹروں اور انتخابی وعدوں میں پرویا کابل شہر، جہاں اس ماہ کے پارلیمانی انتخابات سے قبل امیدواروں کے درمیان سیاسی رساکشی زوروں پر ہے، تو جہاں ایک جانب یہ انتخابی چہل پہل افغانستان میں پھلتی پھولتی جمہوریت کا احساس دلاتی ہے، وہیں دہشت گرد حملے اس جمہوری عمل میں قدغن لگانے کی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں۔ خوف اور امید کے سائے میں جاری یہ جمہوری سفر افغانستان کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ کابل سے ہزاروں میل دور بیٹھے ماہرین بھی انہی عوامل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ I believe that if there is an election for the parliament in October, مجھے یقین ہے کہ اگر اکتوبر میں پارلیمانی الیکشن ہوتے ہیں تو یہ وقت انسداد دہشت گردی، عسکریت پسندوں سے نبرد آزما ہونے اور سیاسی استحکام کے حوالے سے مشکل ہوگا۔ ایسا وقت جس میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ but also in terms of the political system itself. مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ ہی سے وابستہ احمد ماجد یار کہتے ہیں شفاف الیکشن کا انعقاد افغانستان کے جمہوری عمل ہی نہیں بلکہ صدر غنی کی سیاسی ساکھ کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ The political situation in Afghanistan is very much fragile right now. افغانستان کی سیاسی صورتحال فی الحال بہت نازک ہے، اس لیے آزادانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد افغان حکومت کی ساخت کے حوالے سے اہم ہے۔ اگر حکومت شفاف انتخابات کرانے میں ناکام ہوتی ہے تو اس سے قومی اتحادی حکومت مزید کمزور ہوگی اور ایسا کرنے سے افغان حکومت کی ساخت کو نقصان پہنچنے کے علاوہ عسکریت پسندوں کو فائدہ ہوگا۔ And also will undermine the legitimacy of the Afghan government. طالبان نے افغان شہریوں سے انتخابات میں حصہ نہ لینے کو کہا ہے اور ساتھ ہی پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو ان کارروائیوں سے کیا نتائج حاصل کرنا مقصود ہے؟ The best news for them would be to see طالبان کے لیے بہترین خبر یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں وہی انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھائیں، یعنی کہ وہ آرام سے پیچھے بیٹھ کر سیاستدانوں کو ایک دوسرے پر الزامات لگاتے دیکھیں اور نتائج تسلیم نہ کریں۔ اس سے طالبان کچھ کیے بغیر ہی اپنے اہداف حاصل کر لیں گے۔ this will serve the Taliban's purposes without their doing anything else. میں نے ان ماہرین سے یہ بھی پوچھا کہ آیا نسل پرستی پر مبنی سیاست معاملات میں مزید الجھاؤ کا باعث بن سکتی ہے؟ So unlike the previous presidential elections, پچھلے صدارتی انتخابات کے برعکس جب نسل پرستی کی سیاست انتخابی عمل کے لیے زہر کی مانند ثابت ہوئی تھی، اس بار کے پارلیمانی انتخابات کے دوران یہ مسئلہ بڑے موضوع کے طور پر سامنے نہیں آیا۔ electoral campaign during the parliamentary elections this time. مبصرین کے مطابق شفاف الیکشن کا انعقاد افغانستان کے جمہوری تسلسل کے لیے ہی نہیں بلکہ اگلے سال ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے بھی نہایت اہم ہے، جب امید کی جا رہی ہے کہ صدر اشرف غنی ایک بار پھر صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گے۔ امان اظہر، اردو VOA، واشنگٹن۔
اور افغان جنگ کے عسکری پہلو کو مینج کرنے والے امریکی وزیر دفاع جم میٹس کب تک اپنے عہدے پر رہیں گے؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز امریکی ٹیلی ویژن چینل CBS کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے اس پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے ندیم یعقوب کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل پہ ہیں۔ ندیم، ویسے تو بہت سے اعلیٰ عہدیدار ٹرمپ انتظامیہ سے علیحدہ ہو چکے ہیں، جم میٹس کے بارے میں صدر ٹرمپ نے کیا اشارہ دیا؟ سارا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حالیہ کچھ عرصے میں اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جم میٹس جو ہیں وہ وسط مدتی انتخابات کے بعد شاید اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں گے، اور حال ہی میں جیسے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی جو سفیر تھی اقوام متحدہ میں نکی ہیلی، انہوں نے بھی اعلان کیا کہ وہ بائی دی اینڈ آف دا ایئر اپنے عہدہ چھوڑ دیں گی۔ اسی حوالے سے جب جم میٹس سے اسپیسیفکلی CBS کی جو میزبان تھی انہوں نے ان سے پوچھا تو صدر نے کوئی دو ٹوک الفاظ میں کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس طرح کے اشارے دیے کہ ہو سکتا ہے جم میٹس جو ہیں وہ اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں۔ ایگزیکٹلی ان کے الفاظ کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ جانے والے ہیں، انہوں نے مجھے تو نہیں بتایا۔ میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، 2 روز پہلے میں نے ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتی ہیں تو میرے خیال سے وہ کسی حد تک ڈیموکریٹک نظریات کے حامی ہیں، لیکن جنرل میٹس ایک اچھے انسان ہیں، شاید وہ اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی وقت عہدہ چھوڑنا ہوتا ہے، یہ واشنگٹن ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو انتظامیہ اس میں ایسے لوگ ہیں جن سے وہ خوش نہیں ہیں۔ ایک اور معاملہ جس کے بارے میں CBS کی جو میزبان تھی ان سے پوچھا گیا وہ تھا سعودی صحافی جمال خشوگی کا معاملہ۔ اس بارے میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکے گا اور حقائق سامنے آئیں گے، اور اگر سعودی عرب کو ملوث پایا گیا سعودی جو جرنلسٹ ہیں ان کے قتل میں تو امریکہ سخت ناراض ہوگا اور سعودی عرب کو سخت سزا دی جائے گی۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو اسلحے کا ایک معاہدہ ہے اس کو منسوخ کر دے گا۔ جی سر۔ آلرائٹ، ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ندیم فار دس اپڈیٹ۔ اور سعودی عرب نے صحافی جمال خشوگی کی ترکی میں ممکنہ موت کی ذمہ داری کا الزام مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر سلطنت کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ صحافی جمال خشوگی آخری مرتبہ 2 اکتوبر کو استنبول کے سعودی قونصل خانے میں داخل ہوتے دکھائی دیے تھے۔ ترک اور امریکی میڈیا کے مطابق خشوگی کی اسمارٹ واچ سے کی گئی ایسی ریکارڈنگز موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں قونصل خانے کے اندر تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ تحقیق کے لیے سعودی اہلکاروں کی ایک ٹیم اس وقت ترکی میں موجود ہے، جبکہ گزشتہ روز سعودی عرب کے شاہ سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان اس معاملے پر بذریعہ ٹیلی فون بات چیت بھی ہوئی۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری سمیت کئی عرب ملک جیسے متحدہ عرب امارات، اردن، مصر اور بحرین نے اس معاملے میں سعودی عرب کی حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن امریکہ کے سیاسی اور کاروباری حلقے زور دے رہے ہیں کہ سعودی عرب کو جواب دہ ٹھہرایا جائے، اور یہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے کتنا بڑا سفارتی چیلنج بن گیا ہے، اسی بارے میں ہم بات کریں گے وائس آف امریکہ کی امریکی محکمہ خارجہ کے لیے نمائندہ سنڈی سین سے۔ سنڈی، thank you very much for joining us today. So it's turning into a bit of a complex situation for the United States and its relationship with Saudi Arab. Break it down for our viewers, please. Yes, you're right. It's been almost 2 weeks now since Jamal Khashoggi disappeared, and he is very well known and very well liked here in Washington, especially among the research institutes, the so-called think tank community. I went to a forum last week where he was actually supposed to be part of the panel, and it was called The New Face of Saudi Arabia, and one of his friends almost choked up at the podium. So there's a lot of emotion. He wrote for the Washington Post. He was well known. So people are really asking, where is he? Right. سو جہاں تک واشنگٹن کی بات ہے، یہاں کے مختلف حلقوں میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے جمال خشوگی کے جو لاپتہ ہونے کا معمہ اس وقت کھڑا ہے اس کو، اور اس کے بارے میں سنڈی سین نے بھی جس طرح بتایا کہ یہاں پہ ان کو پسند کیا جاتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اور ایک پینل ڈسکشن میں جب ان کی شرکت نہیں ہوئی تو ان کے جو ساتھی تھے وہ یہاں بہت جذباتی نظر آئے۔ سو سنڈی، what options does the State Department have at this moment, given that President Trump has said this message that he may not want to step back from a huge weapons deal with Saudi Arabia, but the State Department has to send out a message as well to the international community. What options are they looking at?
Right. Well, the State Department has been very cautious so far. Spokesperson Heather Nauert did say that the Saudi ambassador returned to Saudi Arabia, and that Secretary Pompeo said when he returns that they want to have some more information. So they said that they did not send him. You know, he went because the Saudi Arabia. Oh. But when he came back, they would like to hear some more information about what's happening. So far, as you said, President Trump is saying, well, we don't know exactly what happened. And that's what the State Department is also saying. We don't want to get ahead of ourselves. We don't know yet what happened. Let's hear from the Saudis exactly what their explanation is. And we haven't had much of an explanation yet as to why he's still missing. Right. So जहाँ तक अमरीकी महकमा खारजा की बात है, बहुत एहतियात से काम लिया जा रहा है. सऊदी सफ़ीर जो अमेरिका के लिए हैं वो इस वक्त सऊदी अरब वापस गए हैं, और अमरीकी महकमा खारजा का ये कहना है कि वो चाहेंगे कि जब सऊदी सफ़ीर वापस आएँ तो वो यहाँ मुकम्मल मालूमात दें ताकि अमरीकी इंतज़ामिया को ये इल्म हो सके कि दरअसल खशोगी के साथ इस्तांबुल में क्या हुआ, और इस हवाले से कोई भी कदम उठाने से पहले अमरीका मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहता है. Cindy, I want to ask you briefly this question. A pastor, an American pastor who had been detained in Turkey for over 2 years, he suddenly came back to the United States. In terms of US-Turkish relations, should we be looking at the timing, because now Turkey and Saudi Arabia are in this situation and Turkey would reasonably want American support? Yes, well, a lot of, like you say, a lot of experts are looking at that timing too. The administration says that the two things were not related, and I know for a fact that especially Vice President Pence has been personally involved and lobbying very hard to get this pastor back. And there were several times where we thought that he was coming back almost imminently, and he didn't. So the fact that he came back now, I think, is not necessarily related. But the Turks may have thought, you know, with everything else going on, we want to get this out of the way. Although there's still some Americans who are being held, and also local staff who worked for the American embassy and consulates. So that's one thing. Some people are saying, well, what about the other Americans still there in Turkey? Right. So इस weekend पे हमने ये भी देखा कि जहाँ एक तरफ तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ये इशू चल रहा है जमाल खशोगी की गुमशुदगी का, और उसमें अमेरिका का किरदार बहुत अहम होगा क्योंकि दोनों ही अमेरिका के एलाइज हैं, इत्तेहादी हैं. हमने ये देखा कि तुर्की में तकरीबन 2 साल से नज़रबंद एक अमरीकी पादरी को वापस अमरीका भेज दिया गया. यहाँ के जो मुख्तलिफ हल्के हैं, ख़ासतौर पर सिफारती हल्के, वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों वाक़यात का, खशोगी के लापता होने का और पास्टर ब्रंसन के वापस आने का, आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है. इनकी टाइमिंग को आपस में ना कनेक्ट किया जाए. और ख़ास तौर पे अमरीकी नायब सदर माइक पेंस इनकी रिहाई की एक अरसे से कोशिश कर रहे थे. लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये भी उठाया जा रहा है कि एक तरफ तो तुर्की ये चाहता है कि अमरीका और तुर्की के ताल्लुकात में जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें और उनमें ये एक बड़ा स्टेप होता. लेकिन यहाँ पे अभी भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि कुछ और अमरीकी शहरी और कुछ और अमरीकी सफारत खानों के लिए काम करने वाला तुर्क स्टाफ जो अब भी तुर्की की जेलों में कैद है, उनकी रिहाई कब और कैसे मुमकिन होगी. सो बहुत सारे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं और उनको कोशिश करेंगे कि आपके लिए सिंप्लीफाई कर सकें हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में भी. सिंडी सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. माय प्लेजर. दुनिया भर से मुख्तलिफ खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां आपको पाकिस्तान के अंदर और बाहर रोनुमा होने वाले वाक़यात की बरवक्त तफसीलात मिलेंगी. इराक़ के शहर मूसल को दाइश से आज़ाद कराए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हालात मामूल से अब भी बहुत दूर हैं. खंडर ज़दा मूसल की तामीर नौ पर अरबों डॉलर्स लगेंगे, लेकिन सबा शाह खान बता रही हैं कि वहाँ के शहरियों और ख़ुसूसन बच्चों का ज़हनी नुकसान पूरा करना उससे भी कहीं मुश्किल हो सकता है. जंगों के इंसानों पर पड़ने वाले असरात के मुताले के मुताबिक आम शहरियों में जहनी अमराज सबसे नुमायां हैं. आलमी नफ्सियाती इदारे की रिसर्च कहती है कि इस जहनी दबाव से औरतें और बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं, जबकि उम्र रसीदा और अपाहज लोगों में भी जंग के ज़माने में जहनी बीमारियां निस्बतन बढ़ जाती हैं. क्लेयर विटनी मोसुल में इंटरनेशनल मेडिकल कॉर्प्स की जानिब से जहनी और सेहत आमा की सहूलियात फराहम करती हैं. बहुत से लोगों के पास महफूज जगह तक रसाई, जरिए माश के मौके नहीं, तो हम उनकी तमाम ज़रूरियात को समझते हुए एक ऐसी जामे हिकमत अमली अपनाते हैं जिससे उनकी तमाम ज़रूरियात का अहाता करते हुए सहूलियात फराहम की जा सकें. जिनको नफ्सियाती मदद की ज़रूरत है, उन्हें हम उनकी ज़रूरत के मुताबिक मौसर मदद फराहम करते हैं. इराक़ का शहर मोसुल 3 साल दाइश के ज़ेरे कब्ज़ा रहने के दौरान ऐसी शदीद जंगी तबाही से गुजरा जिसे माहिरीन दूसरी जंग अज़ीम में होने वाली तबाही से तशबीह देते हैं. काले सालह UN यूनिवर्सिटी फॉर पॉलिसी रिसर्च के साथ वाबस्ता हैं
اور عراق پر جنگ کے اثرات کی ماہر ہیں۔ یقیناً داعش کے زمانے میں زندگی انتہائی مشکل، ہولناک، سخت اور پابند تھی۔ نان پروفٹ سیو دی چلڈرن کے ایک سروے کے مطابق اس وقت موصل میں آدھے سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو زیادہ تر یا اکثر اداس رہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بچوں کے لیے حالات خصوصاً اس لیے بھی خراب ہیں کیونکہ زیادہ تر بچے اپنے احساسات اپنے سرپرست کو نہیں بتا پاتے۔ ان بچوں میں PTSD یعنی صدمے کے بعد ظاہر ہونے والی علامات بھی عام ہیں۔ پچھلے سال 7 سال کے مصطفیٰ کو بھی PTSD تشخیص ہوئی۔ اس سے گزرنے والے دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی ڈراونے خواب، چڑچڑے پن، ڈپریشن اور غصے جیسی کچھ علامات ظاہر کرنے لگا۔ جنگوں سے متاثرہ افراد کے لیے کیمپس کے اسکولوں میں ایسے بچوں کا دھیان آرٹ تھراپی کے ذریعے مثبت تجربات کی جانب مبذول کیا جاتا ہے۔ بچوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے ہم صرف ایک سمت میں کام نہیں کرتے بلکہ ان کے سرپرست کو بھی ان کی کیفیت سمجھاتے ہیں تاکہ وہ انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسے صحت مند طریقے دے سکے جن سے ان کا دھیان بٹے۔ اس وقت بھی مغربی موصل میں 3 لاکھ سے زیادہ بچے بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جنگ کے خاتمے کے بعد اب جبکہ عراقی حکومت کیمپوں میں بنے اسکولوں کو ختم کرنے کا کہہ رہی ہے، ایک نئی فکر امدادی اداروں اور تھنک ٹینکس کے ماہرین کے ذہنوں میں ہے۔ اب جبکہ یہ علاقے آزاد کرائے جا چکے ہیں، ہمیں داعش سے پہلے کے موصل اور دیگر علاقوں میں اپنی ناکامیوں کو دیکھنا ہوگا تاکہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں۔ ماہرین کے مطابق تعمیر نو کے لیے عراق کو وعدہ کی گئی عالمی امداد کے $30 ارب میں سے اگر صرف 0.5% بھی عراقی بچوں کے ذہنی، تعلیمی اور سماجی ضروریات پر خرچ کیے جائیں تو شاید عراق کے مستقبل کے لیے اس سے بہتر سرمایہ کاری نہ ہو۔ صبا شخان، اردو VOA، واشنگٹن۔ امریکہ کی ٹیک انڈسٹری نئے اور منفرد آئیڈیاز کے لیے جانی جاتی ہے، لیکن کچھ اعتبار سے یہ انڈسٹری بہت روایتی بلکہ تقیانوسی بھی ہے۔ اس شعبے میں اب بھی خواتین کی تعداد بہت ہی کم ہے، اور ان کی تو اور بھی کم جو سفید فام نہیں۔ تو ثاقب الاسلام ہمیں ملوا رہے ہیں سبین علی سے، ایک پاکستانی خاتون جس نے محنت اور منفرد آئیڈیاز کے سہارے اس شعبے میں اپنے لیے جگہ بنائی ہے۔ ان کا یہ سفر کتنا مشکل تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سلیکون ویلی میں ایک کامیاب آئیڈیا ایک کامیاب کاروبار کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، اور ایک اچھا آئیڈیا کہیں سے بھی آ سکتا ہے، ہیکنگ سے بھی۔ آپ کا آئیڈیا لاؤ اور جو بھی کوڈ کر سکتے ہیں آ جاؤ، پھر اب دیکھیں گے کیا بنا سکتے ہیں۔ سبین علی اینجل ہیک نامی ایک گلوبل ہیکاتھون کی بانی ہے جو دنیا بھر سے ہیکرز کو اکٹھا ہو کر کام کرنے کا موقع دیتی ہے۔ چھوٹا سا آئیڈیا ہوتا ہے، ہیکاتھون میں تو انویسٹرز دیکھتے ہیں اور دیکھ کے بولتے ہیں صحیح آئیڈیا ہے اور اس کے ہم لوگ انویسٹ کریں گے اور بڑا بنائیں گے۔ سلیکون ویلی کی زبان میں کوئی بھی شخص جو کم ذرائع اور کم وقت میں کچھ بڑا کر سکے اسے ہیکر کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ 92 سٹیز میں ہیں، اور اگر کسی کا آئیڈیا کامیاب ہو جائے تو انہیں اینجل ہیک ٹریننگ بھی دیتا ہے اور انہیں سلیکون ویلی میں بڑے سرمایہ کاروں کے سامنے اپنے آئیڈیاز پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ شری لنکا میں ایسے مواقع دستیاب نہیں۔ ہم لوگوں نے 12 ہفتوں میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھ کر کلچر شاک لگا، یعنی سٹارٹ اپ شروع کرنے کا اتنا سازگار ماحول ناقابل یقین ہے۔ کم ذرائع اور وقت میں بہت کچھ کرنا سبین نے اس وقت سیکھا جب ان کے والد جو پاکستان سے ہجرت کر آئے تھے اس دنیا میں نہ رہے۔ انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر اپنے 3 بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ تو ایک چیز ہوتی ہے وہ کلچرل ٹریڈیشن جو ہم لوگ کانسٹنٹلی فائٹ کر رہے ہیں۔ آپ پاکستانی چھوڑ دو، جو بھی چھوڑ دو، بٹ فیمیل مائنورٹی ان ٹیک بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان مسائل کے ساتھ ساتھ سبین کی شادی بھی جلدی ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے پہلے کاروبار کا آغاز اس وقت کیا جب ان کی پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ I try to fix my situation by creating a startup۔ تو میں گھر میں رہ کے اور جاب کروں گی اور بچے کو دیکھوں گی، trying to balance the culture and the society۔ اور پھر سبین نے اپنا دوسرا سٹارٹ اپ اینجل ہیک بنایا۔ مگر جو میں نہیں ریئلائز کری واز جو میرا اسٹارٹ اپ تھا میرا تیسرا بچہ ہو گیا۔ لیکن جب انہوں نے دوسرا سٹارٹ اپ شروع کیا تو ان کے لیے کچھ چیزیں عام ڈگر سے ہٹ کر بھی تھی۔ میرے ہسبینڈ تو گھر میں وہ بچے کو دیکھے تھے، تو وہ اسٹے ایٹ ہوم ڈیڈ تھے، اور آئی مین فار اس بینگ پاکستانی مسلم فیملی دیٹس very different۔ سبین علی کہتی ہیں کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ نیا کرنے کی ٹھانیں
اور خواتین کے لیے مواقع پیدا کریں اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA، سان فرانسسکو۔ خوشی کا کوئی بھی موقع ہو، چوڑیوں کے بغیر بہت سی خواتین کو اپنا سنگھار ادھورا لگتا ہے۔ پاکستان میں چوڑیوں کی صنعت کا مرکز ہے صوبہ سندھ کا دوسرا سب سے بڑا شہر حیدرآباد، جہاں مرد اور خواتین دونوں اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ لیکن بجلی اور گیس کی کمی جیسے مسائل کی وجہ سے اس شہر میں چوڑیوں کے کارخانے اب بند ہوتے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سلیم خان کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد میں خواتین یومیہ 350 روپے کے عوض گھروں اور کارخانوں میں چوڑی کی صدائی اور کانچ چننے کا کام کرتی ہیں۔ یہ کام انتہائی محنت طلب ہونے کے ساتھ صبر آزما بھی ہے۔ دوسرے کے ہاتھوں کو حسین بنانے میں ان محنت کش خواتین کے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہو جاتے ہیں، مگر گھر کا چولہا جلانے کے لیے انہیں ہر تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ آنکھ میں بھی گر جاتا ہے، پاؤں میں بھی لگ جاتا ہے، ہاتھ میں بھی لگ جاتا ہے، کبھی تو اتنا لگ جاتا ہے خون بھی ایسے جاتا ہے۔ دیکھ صبح ادھر لگا تھا، پھر کیا کرے، ادھر کوئی باری پٹی بٹی کر لے، کوئی دوا بوا لگا لے، کام ہے یہ، پھر کیا کرے۔ بالکل مشکل ہے، اس کے 500 روپیہ دینا تو یہ ہے، مزید مشکل ہے، پر کیا کریں ہم غریب لوگ ہیں، غریب لوگ کے لیے 2 پیسہ نکلے۔ حیدرآباد میں چوڑی کی صنعت سے 4 لاکھ مزدور وابستہ ہیں۔ چوڑی 10 مختلف مراحل سے گزر کر بنتی ہے۔ بھٹی سے نکلنے والی آگ کی تپش کے سامنے یہ محنت کش روزانہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ چوڑی یہاں سے بنتی ہے، یہاں سے کانچ نکلے گا، یہ ببل بننا ہے ادھر سے، اور یہاں سے جانے کے بعد یہاں لگے گا لپا، اسے لپا بولتے ہیں۔ اس کے بعد گلی والا گلی ڈالے گا ہرے میں سے، پھر لوم بنے گی، لوم کے بعد سکائی کی بھٹی میں جائے گی، اس کے بعد جو ہے نا بیلن پہ جائے گی، پھر وہ تار والا تار لگائے گا۔ جو تکلیف بہت ہوتی ہے، ہاتھ پیروں میں جلن مچتی ہے، ذرا سا 19-20 ہوتا ہے کام خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ وہاں سے جو آ رہا مشین سے بن گئی یہ اسپرنگ کی صورت میں ہے، اب اس کو ہم ہیرا لگا کے اس کو الگ کرتے ہیں۔ اس سے الگ ہونے کے بعد یہ رسیوں میں بھرتے ہیں، رسی میں بھرنے کے بعد وہ گنتی کرے گا۔ لیکن اس صنعت کا وہ عروج نہیں رہا جو ایک دور میں ہوتا تھا۔ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے علاوہ ڈالر مہنگا ہونے کے باعث خام مال کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے چوڑی سازی کی صنعت زوال کا شکار ہے۔ حیدرآباد میں چوڑیوں کے 60 میں سے کم از کم 25 کارخانے بند ہو چکے ہیں۔ جب گیس انکریز ہوتی ہے نا تو وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے ہماری پروڈکٹ کے اوپر، تو اس سے ہماری پروڈکٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور پھر جب ہم اس کو مارکیٹ میں سپلائی دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر جو کسٹمر ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ یار کاسٹ بڑھ گئی، تو وہ پھر لازمی بات ہے سیلز ہماری کم ہوتی ہیں۔ بینگلز انڈسٹری سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ کسٹم ڈیوٹی بڑھنے کی وجہ سے افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش سمیت جنوبی ایشیا کے تمام ملکوں کو چوڑیوں کی برآمد رک گئی ہے۔ چوڑیوں کی صنعت حیدرآباد کی پہچان ہے۔ وسائل کی کمی کا مسئلہ جاری رہا تو نہ صرف محنت کشوں سے ان کا روزگار چھن جائے گا، بلکہ حیدرآباد کی شناخت کا ایک بڑا حصہ بھی بس ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ سلیم خان، اردو، VOA، حیدرآباد۔ اور آج دنیا بھر میں ہاتھ دھونے کا دن منایا جا رہا ہے۔ صابن کے ساتھ صرف 20 سیکنڈ اچھی طرح ہاتھ دھونے سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، تو صاف رہیے اور صحت مند رہیے۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔